سب سے بڑی فضیلت اور آپ کی جو عظیم انفرادی حیثیت ہے وہ حیثیت یہ ہے کہ حضرت سیدنا مولا علی، آپ کے والد جناب ابو طالب، آپ کی والدہ سیدہ یہ جناب فاطمہ بنت اسد ہے، یہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں اور خاص خانہ کعبہ میں موجود ہے اور حضرت مولا علی کی ولادت ہو رہی ہے۔ کسی نے جب حضرت مولا علی کی پوری زندگی کو اپنے ایک شعر ایک مصرے میں پرونا چاہا تو کہا کتنا خوبصورت ہے علی کی زندگی، کتنی حسین ہے علی کی زندگی کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو کعبہ میں اور جب شہادت ہوتی ہے تو مسجد میں، گویا مسجد چاہے مسجد کوفہ ہو یا خانہ کعبہ ہو، کثیرا میسر نشد ای سعادت با مکہ با کعبہ ولادت با مسجد شہادت، یہ سعادت حضرت علی کو ہی حاصل ہے کہ مکہ کے کعبہ میں پیدا ہو رہے ہیں اور مسجد کوفہ میں شہادت پا رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت علی۔ آپ شہدائے کربلا، آپ کربلا والوں کا جو ذکر کرتے ہیں، اس ذکر اور شہدائے کربلا کے تذکرے کا جو باب شروع ہوتا ہے، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ پھل کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کہنیوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کس کا نام لے رہے ہیں؟ آپ دلاروں کا نام لے رہے ہیں۔ آپ کن کا نام لے رہے ہیں؟ آپ پیاروں کا نام لے رہے ہیں۔ آپ کن کا نام لے رہے ہیں؟ ان کی نسل تمنا کا نام لے رہے ہیں۔ آپ کن کا نام لے رہے ہیں؟ ان کے لخت جگر کا نام لے رہے ہیں۔ آپ کن کا ذکر کر رہے ہیں؟ ان کے نور نظر کا ذکر کر رہے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو کربلا میں جو امام الشہداء تھا، کربلا والے کا جو سردار قافلہ تھا، جو میر کراما تھا، وہ حسین، اور پھر جتنے بھی نام آپ لیتے ہیں، چاہے حضرت علی اکبر ہو، حضرت علی اصغر ہو، چاہے وہ بھی ہو، کربلا کی جو مکمل تاریخ آپ کے درمیان پیش کی جاتی ہے، اس کا جو سردار ہے، اس کا جو امیر ہے، اس کا جو مرکز ہے، اس کی جو سینٹر والی حیثیت ہے، وہ ہے حیثیت اور وہ ہے ذات سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی۔ آپ اسی کے 30ویں سال آپ کی پیدائش ہوئی، جب آنکھیں کھولی تو سامنے جمال مصطفیٰ۔ آپ کے گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہو تو آپ کہتے ہیں کہ میرا بچہ 2-4 دن دیکھتے ہیں، مجھے دیکھیے، دادا کو دیکھیے، نانا کو دیکھیے، پھر اس کے بعد قلم پکڑیے، کتاب پکڑیے، اچھی بات لکھیے، بسم اللہ لکھیے، 786 لکھیے۔ مگر کمال ہے علی کا، کعبہ میں ولادت ہو رہی ہے اور جب پہلی بار آنکھ کھلی ہے تو سامنے جمال مصطفیٰ دیکھا ہے، اور دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے جس نے جمال مصطفیٰ کا نظارہ کیا ہے وہ آنکھیں حضرت سیدنا مولا علی کی ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے دیکھا، اور یہ وہ ذات ہے جس نے سفر میں مصطفیٰ کی رفاقت پائی، حضر میں مصطفیٰ کے ساتھ رہے۔ آپ جس جگہ جہاں رہے، مصطفیٰ کی رفاقت آپ کو نصیب رہی۔ سب تو یہ ہے کہ پیدائش کے بعد جب آپ پڑھے اور جناب ابو طالب کا بوجھ زیادہ بڑھنے لگا تو ان کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے رسول اللہ نے حضرت علی کو اپنی پرورش میں لے لیا، گویا پرورش پائی ہے رسول اللہ کی گود میں، آپ نے پرورش پائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں۔ صبح مصطفیٰ دیکھا علی نے، شام مصطفیٰ دیکھا علی نے، دوپہر دیکھی مصطفیٰ کی علی نے، گویا علی نے ذات مصطفیٰ کو آنکھ کھولی تو دیکھا، پڑھے تو دیکھا، 2-4 سال کے رہے تو دیکھا، جب 10 سال کے رہے تو دیکھا، اور جب 10 سال اعلیٰ حضرت یہ فیصلہ کن گفتگو لکھتے ہیں، بات لکھتے ہیں، کوئی 8-10 سال کے تھے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ اور رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہیں، علی نے دیکھا تو علی نے پوچھا سرکار یہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ وہ دین ہے جس کو میں لے کر آیا ہوں، اور میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو اللہ وحدہ لا شریک ہے، علی تم مسلمان ہو جاؤ۔ رات میں توقف کیا ہے اور صبح میں دربار مصطفیٰ میں آئے ہیں، کہا یا رسول اللہ، کہا بھائی جان میں آپ کی پیش کی دعوت
دعوت کو قبول کرتا ہوں اور مجھے پڑھا لیجیے. میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. پوری دنیا میں آپ سے جب پوچھا جائے سب سے پہلا مسلمان کون ہے تو آپ زوردار آواز میں کہتے ہو جب کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت یا رسول مصطفیٰ ابو بکر نے کلمہ پڑھا تھا. جب کوئی آپ سے پوچھے سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا آپ بولیں گے سرکار کی مونس و کمزار خدیجہ الکبریٰ نے کلمہ پڑھا تھا. علامہ فاروق کہیں گے ارے بولو جب جوانوں کا ذکر ہو تو ابو بکر پہلا مسلمان ہے اور جب عورتوں کا ذکر ہو تو خدیجہ پہلی مسلمہ ہے اور جب بچوں کا ذکر ہو تو امام الاولیاء پہلا مسلمان ہے. آپ سے پہلے کوئی ایمان لائے. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن شہید اعظم، جشن شہید اعظم، علماء کرام، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان حضرت مولا علی کی جو فضیلتیں بیان فرمائی چیلنج ہے. آپ اسے کریمہ میں جتنی حدیثیں اور جتنے اقوال رسول اللہ کے فضیلت علی میں ہیں وہ کسی کا حضرت یہ میں نہیں بول رہا ہوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھ رہے ہیں یہ میں نہیں بول رہا ہوں بلکہ بڑے بڑے صحابہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی مدینے میں حضرت عائشہ گواہی دیتی ہے عبداللہ بن مسعود گواہی دیتے ہیں عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ پورے عرب میں اور عالم اسلام میں رسول اللہ کے بعد کوئی ایسا نہیں تھا سوائے علی کے جو کہہ دے جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو تم پوچھتے جاؤ گے میں بتاتا. سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ. فرمایا آپ کے سنا بزرگوں سے کہ سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها میں علم کا شہر ہوں اور علی دروازہ ہے. گویا علم مصطفیٰ کا حال یہ ہے کہ علم مصطفیٰ شہر ہے. یا رسول اللہ آپ تو عالم ما کان وما یکون ہے. آپ کہتی ہے کہ وعلمک ما لم تکن تعلم. جو کہے کچھ کے وہ نہیں جانتے تو جو نہیں جانتے وہی ہم نے بتایا. جو تمہیں معلوم نہیں تھا وہی سند دیا. جو ڈگری نہیں تھی وہی دیا. گویا اگر علم کا موازنہ کیا جائے اور جب علم کی بات دنیا میں چلے اور جب عالم کی بات ہو تو معلم کائنات سے بڑا کوئی عالم دنیا میں نہیں ہے. اور معلم کائنات نے فرمایا میں اگر علم کا شہر ہوں تو میرا علی علم کا دروازہ ہے. سبحان اللہ، بہت خوب. سرکار کتنا پیار فرماتے حضرت سیدنا مولا علی سے. ہجرت کی شب ہے سرکار مکہ المکرمہ کو اعلانات فرماتے ہیں اور حضرت مولا علی سے فرماتے ہیں علی تم میرے بستر پہ سو جانا. بھائی کٹھن ہو اگر تو پریشانی ہوتی ہے مصیبت ہو تو آدمی سوتا نہیں ہے. حضرت علی کو اس بستر پہ کہنے سونے کا حکم ہے کہ اس بستر پہ جتنی تلواروں کی نظریں جمی ہیں آج مکہ کے مشرکین تیار ہیں کہ محمد کا صفایا کر دیں گے. سوئے ہوئے محمد پر تلواروں کی بارش ہوگی. مگر کمال ہے کونین کا مسیحا کہتا ہے علی میرے بستر سے سو جانا. علی کہتے ہیں جب کسی نے بعد میں پوچھا اے مولا علی آپ اس بستر پر جو خوف اور دہشت سے بھرا ہوتا اس بستر پہ آپ سوئے کیسے؟ حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم علی کتنے آرام سے اس رات نبی کے بستر پہ سویا ہے. اتنی میٹھی نیند آج تک نہیں آئی. ارے سو گئے مولا علی بے خوف چادر تان کر جب شب ہجرت ہوئی پر نور بستر سے. سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد. بستر سے مولا علی ہو گئے اور سرکار نے فرمایا علی جب صبح اٹھنا تو یہ فلاں فلاں کی امانت ہے مکے والوں کو دے دینا اور تم بھی چلے آنا. اب علی کے سامنے جو معاملہ تھا یہ کون کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں اور اس بستر پر سونے کا حکم ہے. جو بستر سچ یہ ہے کہ ان مشرکین کے نگاہ میں مقتل ہے اور اس مقتل پر سونے کا حکم فرما رہے ہیں مصطفیٰ. لیکن ساتھ ہی فرماتے ہیں علی تم جب صبح اٹھنا تو یہ سامان دوسروں کو دے دینا جن کا سامان ہے. علی کا عقیدہ تھا کہ رسول اللہ جو ابھی جانتے ہیں وہ کل آنے والے کو بھی جانتے ہیں. جو صبح کو جانتے ہیں وہ کل کی صبح کو بھی جانتے ہیں. اس لیے علی کا ایمان تھا کہ وہ ضرور بستر مقتل ہو سکتا
मुस्तफा सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। मौला अली सुबह में उठे और आपने हिजरत फरमाई। जो सरकार का इरशाद था, इरशाद फरमाया, हिजरत फरमाई। हिजरत के बाद देखिए मुसलमानों में मोहब्बत का जज्बा पैदा करने के लिए, चूंकि अहले मदीना वो एक ऐसी कौम थी जो लड़ती थी और हजरत से हजरत, इससे उससे कबीले की लड़ाई, इलाके की लड़ाई, खानदान की लड़ाई, जातियात की लड़ाई, सरदारी की लड़ाई, अहले मदीना आपस में बहुत लड़ते थे। मगर के रसूलुल्लाह गए जिन्होंने अमन और शांति का पाठ पढ़ाया, तो सहाबा से फरमाया एक दूसरे के भाई हो जाओ। क्योंकि ये बाहर से आने वाले मुहाजिर थे और ये जो मदनी थे ये अंसार थे। अब अंसार और मुहाजिरीन को सरकार ने प्यार कैसे बढ़े, आपस में मोहब्बत कैसे बढ़े, आपके मुलाकात कायम किया, एक दूसरे को भाई बना दिया। उबादा बिन सामित तुम्हारा भाई वो है, ये अब्दुल्ला तुम्हारा भाई वो है, अब्दुल रहमान तुम फला के भाई हो, ये तुम फला के भाई हो। एक सहाबी दूसरे सहाबी का, एक अंसारी दूसरे मुहाजिर का भाई हो गया और मुसलमान आपस में भाई भाई बनकर एक दूसरे की इज्जत और इस्मत, कुव्वत, असमत, दौलत की हिफाजत के लिए तैयार हो गया। हजरत मौला अली खड़े हुए, कहा या रसूल अल्लाह, आज हर सहाबी एक भाई के साथ खड़ा है। या रसूल अल्लाह, हर अंसारी मुहाजिर के साथ खड़ा है, हर मुहाजिर अंसारी के साथ खड़ा है। मगर या रसूल अल्लाह, अबू तालिब का बेटा और आपका चचाजाद भाई अली तन्हा खड़ा है। मुस्तफा फरमाते हैं अली वो सहारा आपस में एक दूसरे के भाई हो सकते हैं और है। ए अली अंतासिर फिद्दीन व दुनिया, ए अली तेरा कोई और नहीं, मैं भाई हूँ, तुम यारी हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न शहीद आज़म, उलमाए किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपकी बहादुरी के चर्चे हुआ करते थे। हजरत सैयदना मौला अली करमल्लाहु वजहू करीम की कुव्वत और आपकी शान का आलम ये था कि आपसे दुनिया बातिल थरथराती थी। आपको पता है फतह मक्का के दिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने काबा के अंदर तशरीफ ले गए तो देखा किला शरीफ की वो जगह जहाँ उसके बंदे इबादत करते बुतों से खुले और छोटे छोटे सारे बुतों का सरकार ने खुद सफाया फरमा दिया। और उसके बाद हजरत अली से फरमाया अली तुम बैठो, मैं तुम्हारी गर्दन पे सवार होकर मैं देखता हूँ बुतों को तोड़ता हूँ। एक बड़े बुत को तोड़ने के लिए खड़े हुए, मगर बारे नबुव्वत का जलाल, बारे नबुव्वत की गिरा और वो एक गिरा ऐसा महसूस हुआ। अली रसूलुल्लाह का बोझ कैसे उठाते, अली नीचे दब गए। अब सरकार ने फरमाया अली अगर तूने मेरा बोझ नहीं उठाया तो ले अली, अब मैं बैठता हूँ, मेरे कंधे पे सवार हो जा और नबी कंधे पे सवार होकर बुतों को तोड़ दे। गोया सारी दुनिया कदमे मुस्तफा चाहती है, अब मुस्तफा ने प्यारे अली को अपने कंधे पे रखा है और बुतों को तोड़वाया है। मौला सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना मौला अली आपकी फजीलत के ताल्लुक से क्या बताऊं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी आप आखिर फरमाने को बात सुनिए, ज़हन में बात आ रही